اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حسنی اور حسین سادات ہیں، تو اس نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی نسبت موجود ہے، ان کے ساتھ پیارے آقا کا ان کے ساتھ رشتہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت پیرار پیر نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، ارشاد فرمائی حتیٰ کہ 13 تفاسیر ایک آیت مبارکہ کی آپ نے ارشاد فرمائی تو علماء کرام نے اپنے سروں کو ہلایا۔ اس کے بعد جب آپ نے 14ویں تفسیر بیان فرمائی، 15ویں تفسیر بیان فرمائی، 16ویں تفسیر بیان فرمائی، حتیٰ کہ 40 تفاسیر حضرت پیران پیر نے ایک آیت مبارکہ کی ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو تفاسیر تھے یہ تو میں نے ظاہری بیان فرمائی ہے، آؤ اس آیت کریمہ کی باطنی تفاسیر بیان کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات ربانی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حاضرین کرام، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا، ان کی عظمت اور رفعت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں کیسا مقام عطا فرمایا، کیسی عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور دنیا میں ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں۔ ان تمام باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں فرما دیا۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور پھر ان کی عظمت اور رفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں متقی اور پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور پھر آگے کی آیات مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خوشخبری عطا فرما رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند و بالا مقامات عطا فرمائیں گے۔ تو گویا ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا، ان کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے لیے جو دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینہ میں فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں غور کرنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے خدا نے ہمیں خبردار فرما دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا تو خبردار نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، حج کا حکم فرمایا تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اس میں بھی خبردار نہیں کیا۔ اور اسی طرح جب روزوں کا حکم ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، لیکن اس میں بھی خبردار نہیں کیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرائض کا ذکر فرمایا، جن فرائض کے فرض ہونے کا اعلان فرمایا، اس میں خبردار نہیں کیا، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کی بات آتی ہے، جب اپنے دوستوں کی بات آتی ہے، جب اپنے ولیوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا۔ الا کہہ کر خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس لیے حاضرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو ولیوں کی عظمت کا انکار کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کا انکار کریں گے، ان کی شان و رفعت کا انکار کریں گے، ان کی کرامات کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا قیامت تک کے تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ میرے وہ محبوب بندے ہیں جن کے تذکرے کا ذکر میں کر رہا ہوں، جن کی شان و عظمت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جن کے مقام و مرتبے کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اور جن کی محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب ولیوں کا ذکر فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ ان کے مقام و مرتبے کا بھی ذکر کر دیا، ان کی شان و عظمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اور حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں بے شمار لا تعداد اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے بیٹھیں گے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان اللہ والوں کا تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ان محبوب ولیوں کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر خالق کائنات کر رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے۔ جس کا ذکر خالق کائنات فرما دے تو صبح قیامت تک ان کے ذکر کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے تذکروں کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرما کر ان کے مقام و مرتبے کا اللہ نے تذکرہ فرما دیا، تو پھر دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکے۔ اور جن لوگوں نے بھی ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹایا ہوگا، اللہ کے ولیوں کے شان میں گستاخیاں کی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جنگ کا اعلان فرما دیا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ للحرب کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی بھی میری ولیوں کا عظمت کا انکار کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنا جذبہ ہے، کس میں ایسی ہمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے؟ حاضرین کرام، جب کوئی بندہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کے ولیوں کا بھی انکار نہیں کر سکتا، ان کی شان و عظمت کا بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی کلام بلاغت میں فرما رہے ہیں، اپنے کلام قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اور ایسے کلام میں اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کا ایک ایک جملہ باقی رہنے والا ہے، اس کا ایک ایک حرف باقی رہنے والا ہے، اس کی ایک ایک حرکت باقی رہنے والی ہے، اس کا ایک ایک زبر زیر پیش صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جب اس کتاب کا کوئی حرف بدل نہیں سکتا، کوئی زبر زیر نہیں بدل سکتا، تو پھر اللہ کے ولیوں کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کی شان و عظمت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے انہی محبوب بندوں میں ایک ایسی عظیم ذات گرامی ہے جنہیں دنیا غوث سمدانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے پیدائش ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان و عظمت کے ڈنکے بچا دیے، اور ہر طرف آپ کا ذکر خیر ہونے لگا، ہر طرف آپ کے تذکرے مبارک ہونے لگے۔ اور یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں بیٹھنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں پر اولیاء کا ذکر ہوتا ہے یہ ان کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے، اور جس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے تو گویا انبیاء کا ذکر کرنا ایک خاص قسم کی عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ تو ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر کر کر ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہوئے معافی طلب کرتے ہیں، اور اس کی ذات سے امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور آپ قرآن مجید کے 21ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اور اس کے آگے کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ ہی کا ذکر سب سے بلند ذکر ہے، اللہ ہی کا ذکر سب سے اعلیٰ و ارفع ذکر ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، ان کی مجلس خیر میں بیٹھتا ہے، گویا وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہو یا کسی اور کام کے لیے گیا ہو، اور ان کی محفل میں ذکر کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، لیکن اولیاء اکرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ برکتیں اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے کی برکتیں ہیں، اللہ والوں سے ملاقات کرنے کی یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھی کسی اللہ کے ولی کی صحبت کو اختیار کر لیا، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بھی چلے گیا، تو قیامت کے دن
دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک لمحے کی برکتیں ایسے ظاہر فرمائے گا کہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس دن جب اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوبوں سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، تو ان محفلوں میں ان مجالس میں کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے جو کسی اللہ والے کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں چند لمحات ہی صحیح آپ کی صحبت میں گزارے ہیں۔ کوئی آ کر یہ کہے گا کہ میں تو وہ ہوں جس نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا تھا۔ کوئی آ کر کہے گا کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، اور آپ آج جنت میں اکیلے اکیلے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا اس بندے نے زندگی میں میری خدمت کی تھی، مولا تو اس بندے کی اس خدمت کی لاج رکھتے ہوئے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ کے ولی کی دعا کی برکتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا روم اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو، کسی اللہ کے محبوب بندے کی صحبت کو اختیار کرو۔ وہ صحبتیں کیسی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جب بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوار دیتا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کا بڑا ہی بلند و بالا مقام رکھا ہے، انہیں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، کمالات عطا فرمائے ہیں، اور ان میں ایک حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ویسے ہی مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی جماعت میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت پیران پیر کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سادات ہیں، آپ دونوں طرف سے حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرما دیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ جب یہ جملے کو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ قدم میری گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر پر آپ کا یہ قدم مبارک ہے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور آپ کی ایسی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا شان والا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے ولی ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، ان کے پاس کسی قسم کی تعلیمات نہیں ہوتی، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، وہیں پر جب ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پیران پیر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم شان عطا فرمائی کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے
उलमा थे जिन्हें इल्म का पहाड़ समझा जाता था, इल्म का समंदर समझा जाता था, वो तमाम के तमाम भी आकर आपके वाज़ो नसीहत को सुना करते। और आपके वाज़ो नसीहत की शान मुबारक ये हुआ करती कि एक एक मजमे में 80-80 हजार की तादाद में लोग जमा रहते और हजरत पीराने पीर गौस आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाज़ो नसीहत को सुना करते। चुनांचे एक मौका ऐसा भी आया कि कुछ उलमा इकराम ने आपका इम्तिहान लेने की गर्ज से आपकी महफिल बाज में शरीक हुए और आकर आपसे सवाल करने लगे। एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई और उसका तर्जुमे के मुतालिक आपसे सवाल करने लगे, उसके माने मुतालिब पर आपसे सवाल करने लगे। तो हजरत पीराने पीर गौस आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आयत करीमा की पहली तफसीर बयान फरमाई। दोनों उलमाए कराम ने आपस में अपने चेहरों को हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। जिस तरह हम कोई बंदा कोई बात कहता है तो हम उस बात को जब सच समझते हैं तो आपस में जिस तरह हम अपने सरों को हिलाते हैं, तो उन उलमाए कराम ने भी आपस में अपने सरों को हिलाकर जवाब दिया कि आपने इसकी सही तफसीर बयान फरमाई। जब दूसरी तफसीर आपने इरशाद फरमाई तो उन उलमाए कराम ने दूसरी मर्तबा भी अपने सरों को हाँ में हिलाया। तीसरी तफसीर आपने इरशाद फरमाई, हत्ता के 13 तफासीर एक आयत मुबारका की आपने इरशाद फरमाई तो उलमाए कराम ने अपने सरों को हिलाया। उसके बाद जब आपने 14वीं तफसीर बयान फरमाई, 15वीं तफसीर बयान फरमाई, 16वीं तफसीर बयान फरमाई, हत्ता के 40 तफासीर हजरत पीराने पीर ने एक आयत मुबारका की इरशाद फरमाई। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। ये जो तफासीर थे ये तो मैंने जाहिरी बयान फरमाई है, आओ इस आयत करीमा की बातिनी तफासीर बयान करूं। ये कहना ही था कि उन उलमाए कराम ने अपने कपड़ों को फाड़ लिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत पीराने पीर को कैसा इल्म की शान अल्लाह ने अता फरमाई है, कैसा अजमत वाला इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत पीराने पीर गौस आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और उनके मुकाम व मर्तबे को समझने के लिए यही बात काफी है कि आपने हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना ही होगा कि जो दहली के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीदों में शामिल है। चुनांचे एक मर्तबा मौका ऐसा आया कि आप हजरत शाह अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह की बारगाह में जाते हैं और उनके हल्के जिक्र में बैठ जाते हैं। जब भी जिक्र खत्म होता तो अल्लाह वालों का मामला ये होता, उनके मुकाम मर्तबे के क्या कहने कि हजरत शाह अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब आपका हल्के जिक्र खत्म होता तो तमाम लोगों से फरमाते कि तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। जब लोग आंखें बंद करते तो लम्हे भर में उन तमाम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाता। चुनांचे एक मजलिस जिक्र में हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ फरमा है और जब जिक्र खत्म हुआ तो हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम को आंखें बंद करने का हुक्म फरमाया। जब तमाम लोगों ने आंखें बंद की तो हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी आंखों को बंद किया। जब आंखें बंद की तो क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और तमाम औलिया इकराम वहां पर मौजूद है। और उसके बाद चंद लम्हों के बाद आपने अपनी आंखों को खोल दिया तो हजरत अबू शाह अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने हुजूर का दीदार कर लिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हुजूर का दीदार किया और देखा कि वहां पर तमाम औलिया इकराम का इज्तिमा भी मौजूद है, बेशुमार अल्लाह के महबूब वली भी जमा है। तो उसमें हजरत शाह अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने उस मजमे में अपने पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को देखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। जब आप इस जुमले को सुनते हैं तो बड़े अफसरदा हो जाते हैं, बड़े गमगीन हो जाते हैं कि तमाम औलिया इकराम वहां पर मौजूद है, तमाम मशाइख वहां पर मौजूद है और मेरे पीर हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह मौजूद नहीं है। चुनांचे आप अपने मुर्शिद की बारगाह में आते हैं और आकर सारा वाक़िया बयान कर देते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि फिर
واپس اسی مجلس میں جاؤ، ان کے ذکر میں بیٹھو، حلقے ذکر میں بیٹھو، جب وہ آنکھیں بند کرنے کے لیے تم سے کہیں تو تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، جب تمہیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو آقا کی بارگاہ ہی میں التجا کرنا کہ میں یہاں پر اس مجمع میں اپنے پیر و مرشد کو موجود نہیں پاتا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اسی حلقے ذکر میں جاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، اور لمحے بھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیں کہ اس مجمع میں تمام اولیاء کرام موجود ہیں لیکن میرے پیر و مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر خسرو، ایک منزل اور اوپر جا کر دیکھو۔ تو حضرت امیر خسرو ایک منزل اوپر جاتے ہیں تو کیا منظر ہے کہ وہاں پر بھی اولیاء کرام موجود ہے، پیارے آقا بھی وہاں پر تشریف فرما ہے، لیکن حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ پھر حضور سے التجا کرتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ ایک اور منزل اوپر جاؤ۔ اس طرح منزلیں اوپر جاتے جاتے 6ویں منزل پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے پیر و مرشد کو نہیں پاتے، اور جیسے جیسے منزلیں بڑھتی جاتی ہے اولیاء کرام کے اجتماع میں کبھی ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا مجمع کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب 7ویں منزل پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 لوگ موجود ہیں، اور ان میں ایک حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوشی اور مسرت سے جھومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ جب سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہاں پر جن حضرات کو موجود دیکھا ان میں سے کسی اور کا بھی چہرہ تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بس میری یہی تمنا تھی کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، اپنے پیر مرشد کے چہرے کو دیکھ لوں، اس لیے میں نے کسی اور کے چہرے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں تم نے 3 لوگوں کو دیکھا ان میں ایک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہے، ایک طرف حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ موجود ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور اولیاء کرام تو بے شمار ہے، ان میں 2 محبوب ہیں۔ ہر کوئی اللہ کو چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی 2 کو چاہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 کو محبوب رکھتے ہیں، ایک حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے اور دوسرے محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو مقام مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان کو شان و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ چاہے آپ کرامات کے اعتبار سے ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں یا علمی اعتبار سے آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، بے شمار فضیلتیں آپ کو ملیں گی، بے شمار کمالات آپ کو ملیں گے۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حسنی اور حسینی سادات ہیں، تو اس نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی نسبت موجود ہے، ان کے ساتھ پیارے آقا کا ان کے ساتھ رشتہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جہاں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے جو شہرت اللہ نے عطا فرمائی ہے، صبح قیامت تک ان کی شہرتیں باقی رہنے والی ہے، اس لیے کہ آج کئی 100 سال گزر چکے ہیں، ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، بڑے ہی محبتوں کے ساتھ
ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جو 11ویں شریف بھی کی جاتی ہے یہ بھی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی محبت میں کی جاتی ہے۔ حالانکہ 11ویں شریف کی جو تاریخ ہے یہ نہ حضرت پیران پیر کی پیدائش کی تاریخ ہے، نہ ہی آپ کے وصال فرمانے کی تاریخ ہے۔ آپ کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ 29 شعبان المعظم ہے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو غالب رائے یہ ہے اور کثیر علماء کرام اس پر متفق ہے کہ 17 ربیع الثانی کو آپ اس دار فانی سے آپ نے پردہ فرمایا، اس دار فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ لیکن یہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو بتلاتا چلو کہ 11ویں شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی محافل سجا کرتی تھی، اس میں حضور کا ذکر خیر ہوا کرتا، نعت شریف پڑھی جاتی، حضور کی شان میں اشعار پڑھے جاتے، حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کیے جاتے، اور یہ محفل پیارے آقا کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہوئی کہ اسے 11ویں شریف کا نام دے دیا گیا۔ اور حاضرین کرام، یہ 11ویں شریف کا جو اصل حقیقت اور اصل مقصد جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک ہے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ حضور کی میلاد مناتے ہیں، اور حضرت پیران پیر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ نے حضور کی میلاد منائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں آپ نے منائی ہے، اور دنیا والوں کو یہی پیغام دیا کہ حضور کی میلاد کی خوشی ایک سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے ہر روز حضور کی میلاد کی خوشی منانے کا حق ہے۔ ایک امتی کو ہر روز حضور کی میلاد منانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت پیران پیر شریعت کے اتنے پابند تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا ماننے والا، ہم سے محبت کرنے والا نماز کی پابندی نہیں کرتا، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اسے ہمارے قبرستان میں لا کر دفن نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقتہ نمازیں ادا نہیں کرتا اور ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو اسے ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ آپ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ اسے ہمارے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میں اس سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑے جوش و خروش کے ساتھ 11ویں شریف کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، پکوان پکائے جاتے ہیں، رات بھر ہمارے نوجوان جاگتے ہوئے 11ویں شریف کی تیاری کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ان میں سے کوئی ایک آدھ ہی موجود رہتا ہے۔ 99% ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، اور دوسری طرف اولیاء کرام سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء کرام کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نماز کے پابند نہیں ہو تو کیا تم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو؟ اگر شریعت کے پابند نہیں ہو تو کیا تم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو؟ حضرت پیران پیر نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ حاضرین کرام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اگر تم بھی اولیاء سے محبت کرنے والے ہو تو ان کے اعمال کو، ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو، تب کہیں جا کر تم ان سے محبت کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو ان کا غلام کہلوا سکتے ہو۔ اگر تم شریعت کے پابند نہیں ہے، حضور کی سنتوں کے پابند نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ بیکار ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم 11ویں منانے والے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تمہارا کھوکھلا دعویٰ ہے، اس میں کوئی اصل محبت نہیں ہے، کوئی حقیقت اس میں موجود نہیں ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ تم شریعت کے پابند بن جاؤ، حقیقت تو یہ ہے کہ تم اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اور پھر جب تم کہو گے کہ ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا غلام مانتے ہیں، تو تمہاری باتوں کو مانا جائے گا، تمہاری باتوں پر یقین کیا جائے گا، تمہارے جذبے کو سلام کیا جائے گا۔ ایک طرف تو 11ویں منا رہے ہیں اور دوسری طرف کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ کہہ کر بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جا رہا ہے، اور تمہارے کان پر جو تک نہیں رہتی، اور دوسری طرف تم اولیاء کرام سے محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اس پر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ان کی محبتوں کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ حاضرین کرام، ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی اولیاء کرام سے محبت کر رہا ہے، کیا ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرمایا، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کا ذکر نہیں فرمایا، ان کی شان و عظمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، اپنا ولی کہا، اپنا دوست کہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ اور جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، جس طرح وہ قرآن کی تلاوت سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کیا کریں، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا کریں۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے فرمایا کرتے، روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پابندی سے پیش فرمایا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پیران پیر کو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم بھی شریعت کے پابند بن جائیں، قرآن کی تلاوت کے پابند بن جائیں، درود پاک کے پڑھنے کے پابند بن جائیں، استغفار کرنے کے پابند بن جائیں گے، تو پھر یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی بے شمار انعامات سے ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا اور 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔